بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے بھائیو، قرآن کریم ایک عظیم ڈگری ہے، اس کو پڑھا کریں میرے بھائیو۔ ہر روز ایک یا دو آیتیں کم از کم بھی پڑھیں، سکون مل جائے گا اس دن۔ آئیے آج اللہ کی توفیق سے سورۃ الکافرون کے فضائل کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد تعدل سورة القرآن وقل یا ایہا الکافرون تعدل ربع القرآن۔ یا کہ سورۃ اخلاص جو ہے اس کا تہائی قرآن یعنی 10 پاروں کے برابر ہے۔ جو شخص، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو شخص ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنا وقت لگتا ہے میرے بھائی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اس کو 10 پاروں کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اور جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو پورا قرآن ختم کرنے کے برابر قرآن اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 7.5 پاروں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح الجامع صغیر میں یہ ہے، اور حدیث نمبر 4281 ہے، اور سلسلۃ الصحیحہ میں 5088 ہے۔ دوسری حدیث اس ضمن میں جس کے راوی ہیں عبادہ بن اخدر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو سورۃ الکافرون کو پڑھتے یہاں تک کہ اس کو ختم کر دیں، آخر تک پڑھتے۔ تیسری حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ قل یا ایھا الکافرون عند منامک فإنہا براءۃ من الشرک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا شرک سے برات ہے۔ صحیح الجامع کی حدیث نمبر 1172 اور مسند احمد، ابن حبان اور ترمذی میں بھی ہے۔ آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ شرک ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک سے ڈرانے کے یہ دعا، یہ صورت بتا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا۔ چوتھی حدیث جس کے راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سورتان ہما یقران فی رکعتین قبل الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1114 اور صحیح الجامع صغیر کی روایت 2249 اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں کس قدر اچھی صورتیں ہیں، جو فجر سے پہلے یعنی فجر کی پہلی 2 سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ 5ویں حدیث اس ضمن میں جس کے راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی رکعت الفجر ورکعتین بعد المغرب قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ سلسلۃ صحیح حدیث نمبر 3320 کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد 2 رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ 6ٹھی حدیث اس ضمن میں جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف کے بعد، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یاد رکھیں پیارے بھائیو، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 7ویں حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 726 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتوں میں اور یعنی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں جو ہے وہ سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، میں عموماً کہتا ہوں جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، قرآن پڑھتے رہیں، عبادات کوئی بھی کرتے رہیں، ہر عبادت جو ہے وہ حباء منصورہ ریت کی ذروں کی طرح جو ہے وہ اڑا دی جائے گی۔ جب تک انسان کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، تو تب بھی یہ اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔